بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے تاریخ کے اس دلیر ترین جاسوس کے بارے میں سن رکھا ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے کسی آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ یہ 7 آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سامنے پایا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی دور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سعد کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا، اور یہ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، جبکہ ہمارا یہ بطال اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا، اور اس میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے ہر اول دستوں تک جا پہنچا، جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا، جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا کھڑا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعلق بازار اور میں آپ کا میزبان نوید احمد شاہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی تاریخ کے باب کی ایک نئی اسٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ کی روح جاگ جائے گی اور جو یقیناً آپ کے سوچنے کے انداز کو مثبت کر دے گی، اور آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور خاص طور پر ایسے والدین جو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت کر کے ان کو فرمانبردار، معاشرے کے لیے اچھا اور مددگار انسان بنانا چاہتے ہیں، وہ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ آخر میں ہم آپ کو اسٹوری کا مورال بھی بتائیں گے۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا، جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا کھڑا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ جانے کے بعد یہ خیمے کی جانب گئے اور تلوار کے ذریعے خیمے کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد پر گر پڑا۔ گھوڑے کی رسی کاٹی، گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب فرار ہوئے تو گھڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑھ لگا دیتے، اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائیں۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ تنہا انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا، نیزہ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے
مسلمانوں کے معسکر جا پہنچے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تم سے سچ بولوں گا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والے قوم ہیں، لیکن شرط یہ کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی انتہائی دہشت ناک اور ہذیان کی کیفیت میں کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ کہنے لگا، یہ آدمی ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا، میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑھا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی، پھر سالار لشکر کا خیمہ کاٹا، اس کا گھوڑا بھگا کر لے اڑا۔ گھڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض 3 ہی اس کی گرد کو پا سکے۔ ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم 1000 کے برابر سمجھتے تھے، پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا، اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دھنک رہا تھا۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے پایا۔ چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی ہزیمت سے دوچار نہیں کر سکتا۔ پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ کہ آپ جانتے ہیں یہ عظیم بطل کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا، ان کے سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آ گئے؟ یہ طلحہ بن خویلد الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اتنے زبردست صحابہ ہماری ہسٹری میں گزرے ہیں، جن کا ہم اپنی ویڈیوز میں تذکرہ کرتے رہیں گے اور آپ کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سناتے رہیں گے، تاکہ آپ کے دل میں ان کی عظمت اور اہمیت اور بڑھ جائے، کیونکہ آج جو دین اسلام ہم تک پہنچا وہ ان صحابہ کی محنت اور مشقت کی وجہ سے پہنچا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئے تاکہ اس دین اسلام کا زیادہ سے زیادہ پیغام پوری دنیا کو پہنچا سکے، اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں دین اسلام کا بول بالا ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اذان ایک ایسا سسٹم ہے جو دنیا میں ہر سیکنڈ، ہر وقت، کسی نہ کسی وقت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اذان ایک ایسا عمل ہے جو 24 گھنٹے زمین پر آباد ہے۔ تو آپ نے سنا
یہ طلحہ بن خویلد الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیارا سا واقعہ یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو ہمیں لازمی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اسی طرح کے صحابہ کے اور واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اسی طرح کے اور واقعات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ خود بھی سنیں اور اپنی فیملی ممبرز کو سنائیں تاکہ ہمارے صحابہ کی عزت اور تکریم میں اور ان کی عظمت میں خوب اضافہ ہو، اور ہمارے نئی نسل جو میڈیا میں اور دوسرے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو پڑھیں اور دین اسلام سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین یہیں تک اینڈ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ دوسری ویڈیوز دیکھنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو کمنٹس میں اپنا مشورہ ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنے ویڈیوز کو اور نکھار سکیں اور اس سے اچھی اچھی ویڈیوز اور بھی آپ کے لیے بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں نوید احمد شاہ کو۔ اللہ حافظ۔